سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک اور ہوش ربا رپورٹ کی جو کہ فلسطین کے حوالے سے سامنے آئی ہے۔ بچوں کے حقوق اور فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والی جو عالمی تنظیم ہے سیو دا چلڈرن، اس کے مطابق اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں 23 مہینے کی جنگ کے دوران ہر گھنٹے کم از کم ایک فلسطینی بچہ شہید ہوا ہے۔ غزہ حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک کم از کم 20,000 بچے شہید ہو چکے ہیں، اور شہید ہونے والے بچوں میں سے کم از کم 1,000 بچے ایسے ہیں جو کہ 1 سال سے کم عمر کے تھے، اور ان میں سے تقریباً نصف وہ بچے تھے جو کہ حالیہ جنگ کے دوران پیدا ہوئے تھے اور اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ سب سے بدترین بات یہ ہے کہ بچوں کے گھروں، کھیل کے میدانوں، اسکولوں اور اسپتالوں پر منظم حملے کیے جا رہے ہیں، اور غزہ کے لوگوں پر جان بوجھ کر ایک قحط ہے جو کہ مسلط کیا جا رہا ہے، لیکن دنیا اس کو روکنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی ہے۔ پھر دوسری طرف اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے بچوں کا، یونیسیف جس کا نام ہے، اس نے عالمی برادری سے اپیل یہ کی ہے کہ وہ غزہ میں تباہی کو روکنے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے، جہاں پر اسرائیل نے مکمل قبضے کے لیے اپنی جو عسکری کارروائیاں ہیں وہ تیز تر کر دی ہیں۔ اور یونیسیف کا یہ بھی کہنا ہے کہ غزہ کے لوگوں کو خان یونس کے قریب جو المواسی کیمپ ہے اس میں اسرائیل کے انسانی ہمدردی زون کی طرف زبردستی بے دخلی کا اسرائیلی جو منصوبہ ہے اس سے تقریباً 10 لاکھ لوگوں کو شدید خطرہ ہے، اور اس میں سے بھی آدھے جو ہیں وہ بچے ہیں۔ اور یونیسیف یہ بھی کہتا ہے کہ غزہ میں ہر دوسرا شخص بچہ ہے اور ان کے لیے زندگی تقریباً ناممکن ہو گئی ہے۔ اور یہ جو صورتحال ہے بچوں کے حوالے سے، یہ صورتحال ساری دنیا کے سامنے ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وی ہیو فیلڈ دا چلڈرن آف غزہ۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بچوں کا ایک طریقے سے جینوسائیڈ ہو رہا ہے، پوری نسل کشی کی جا رہی ہے تاکہ فلسطینیوں کی آئندہ جو نسل ہے وہ پروان ہی نہ چڑھ سکے، اور یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے اور ہم سب اپنی آنکھیں بند کیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اسی کے حوالے سے ایک اور خبر بھی آپ کو دیتے ہیں۔ اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے بنجامن نیتن یاہو، اس نے متحدہ عرب امارات کی وارننگ کے بعد مغربی کنارے کے جو بعض حصے ہیں انہیں اسرائیل میں ضم کرنے کی کارروائی کو معطل کر دیا ہے، اور اسرائیلی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو نے اپنی حکومت کے ایجنڈے سے مغربی کنارے کے الحاق کا جو معاملہ ہے وہ اب ہٹا دیا ہے، اور اس کے بعد یہ ایجنڈا فلسطینی علاقوں میں سیکیورٹی کی صورتحال پر مرکوز کر دیا گیا ہے۔ اور جو سورسز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یو اے ای کی جانب سے سخت تنقید ہوئی، اور اس کے بعد نیتن یاہو نے اپنی کابینہ سے الحاق کے اس معاملے کو واپس لے لیا تھا، اور امارات نے اسرائیل کو واضح طور پر خبردار کیا تھا کہ مغربی کنارے کے جو علاقے ہیں اس کا اسرائیل میں جو ضم کرنے کا اقدام ہے وہ جو ابراہم اکارڈز ہیں، ابراہمی معاہدہ ہے، اس کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اور یہ 2020 میں یہ معاہدہ ہوا تھا ابراہم اکارڈز، اور اس میں دونوں ملکوں کے جو درمیان تعلقات ہیں وہ کافی معمول پر آئے تھے، اور اب جو ہے وہ خاص طور پر اسپیسیفکلی یہ بات کہہ دی گئی ہے یو اے ای کی طرف سے کہ اگر اس طرح کی کوئی بات کی گئی تو پھر ہمارے جو تعلقات ہیں وہ خراب ہو جائیں گے، اور ابراہم اکارڈز جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو اس کے بعد پھر یہ جو ایجنڈا ہے یہ ہٹایا گیا ہے۔ پھر دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لندن میں فلسطینیوں کی حمایت میں احتجاج کے لیے ہزاروں افراد نے پارلیمنٹ اسکوائر تک ریلی نکالی، اور مظاہرین نے غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف نعرے لگائے، اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت روکنے کا مطالبہ بھی کیا، پھر غزہ میں جو جنگ بندی ہے اس کا بھی مطالبہ کیا گیا، اور اس دوران پولیس نے جو فلسطین ایکشن تنظیم ہے، پیلسٹینین ایکشن، اس کے کارکنوں کو اور کئی مظاہرین کو حراست میں بھی لے لیا۔ اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ برطانوی حکومت نے 2 مہینے پہلے فلسطین ایکشن تنظیم پر انسداد دہشت گردی قانون کے تحت پابندی لگا دی تھی۔ تو اب یہ ایک بہت بڑا مظاہرہ ہے جو کہ ہوا ہے۔ اچھا، ایک اور مظاہرہ ہے، اس کی طرف بھی آپ کو لے کر چلتے ہیں۔ خبر جو ہے وہ امریکہ سے آ رہی ہے یہ، اور امریکہ کی بات کر لیتے ہیں۔ امریکی جو ریاست ہے جارجیا، اس میں امیگریشن کریک ڈاؤن کے دوران چھاپہ مار کارروائی ہوئی ہے، اور اس میں 475 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ چھاپہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو سخت امیگریشن پالیسی ہے اس کے تسلسل میں مارا گیا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ جو مبینہ غیر قانونی ورک فورس ہے
اس کا خاتمہ کیا جائے۔ اب یہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں زیادہ تر لوگ ہیں کوریا کے، اور کچھ لوگ غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہوئے تھے، کچھ کام کرنے کے اہل نہیں تھے، اور کچھ نے ویزے کی مدت سے زیادہ قیام کیا تھا۔ یہ بیسیکلی حکام کی طرف سے سامنے آئی ہے بات، اور اس واقعے پر جنوبی کوریا میں شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ صدر جو ہیں جنوبی کوریا کے لی جے میونگ، انہوں نے فوری رد عمل کا حکم دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ گرفتار شہریوں کے حقوق اور تحفظ کو ہر صورت میں یقینی بنایا جائے، اور جو جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ معاملے کو حل کرنے کے لیے فوری اقدامات کریں گے، اور اگر ضرورت پڑی تو وہ واشنگٹن بھی جا کر امریکی حکام سے براہ راست بات چیت کریں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے شہریوں کو اور کمپنیوں کے مفادات کو متاثر نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بیسیکلی یہ جو چھاپا پڑا تھا، یہ پڑا تھا ہیونڈائی کی فیکٹری میں، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ جی جنوبی کوریا کے جو ورکرز ہیں وہ غیر قانونی تارکین وطن ہیں اور ہم انہیں باہر نکالیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اب یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو جنوبی کوریا جو ہے وہ اس وقت ایشیا کی چوتھی سب سے بڑی معیشت ہے، اور امریکہ میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کر رہا ہے جنوبی کوریا، اور اس میں ایل جی بہت بڑا نام ہے ایک، اور ہیونڈائی، یہ دو بہت بڑے صنعتی گروپ جو ہیں یہ شامل ہیں جو کہ ساؤتھ کوریا سے جن کا تعلق ہے، اور امریکی سرمایہ کاری ان کی طرف سے ہو رہی ہے۔ اچھا، اب ایک اور خبر ہے جو کہ ہمیں امریکہ سے ہی شامل کرنی ہے پروگرام میں، اور یہ ہے جی واشنگٹن سے۔ واشنگٹن میں ہزاروں افراد نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو شہر میں فوج کی تعیناتی کی گئی ہے اس کے خلاف احتجاجی مارچ کیا گیا، اور اس مارچ کا نام ہے وی آر آل ڈی سی۔ وی آر آل ڈی سی یہ مارچ ہے، اس میں تارکین وطن اور فلسطین کے جو حامی ہیں وہ بھی شریک ہوئے۔ پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے مظاہرین نے، فری ڈی سی کا اس کے اوپر نعرہ لکھا ہوا تھا، اور ٹرمپ کے اقدامات کے خلاف نعرے لگائے گئے، اور بیسیکلی انہوں نے حکومت سے مطالبہ یہ کیا کہ جو آپ نے فورسز کو یہاں پر مسلط کر دیا ہے اس کو واپس کیا جائے۔ اور مظاہرین کا بیسیکلی کہنا یہ تھا کہ وہ واشنگٹن پر قبضے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ فوج کو ہماری سڑکوں سے ہٹایا جائے، اور بیسیکلی وہ جو مدعا ہے ان کا وہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری حکومت ہے، کہنے کو تو یہ ڈیموکریٹک حکومت ہے لیکن آمریت کے طرز پر یہ اقدامات کر رہی ہے، اور یہی طریقہ بعد میں مزید علاقوں میں بھی اپنایا جا سکتا ہے۔ اور رپورٹس جو آ رہی ہیں امریکہ سے وہ یہ ہیں کہ 6 ریپبلکن اکثریتی ریاستوں سے بھیجے گئے اہلکار سمیت تقریباً 2000 سے زائد فوجی شہر کی سڑکوں پہ تعینات ہیں، اور ان کے قیام کی مدت بھی غیر واضح ہے، لیکن یہ ہے کہ امریکی فوج نے ڈی سی نیشنل گارڈز کی ڈیوٹی 30 نومبر تک بڑھا دی ہے۔ اور بیسیکلی وہی بات ہے کہ امریکی صدر نے پچھلے مہینے یہ بات کی تھی کہ جی جرائم کا جو ہے وہ کافی زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، تو اس لیے ہم فوج کی تعیناتی کر رہے ہیں تاکہ جرائم ختم کیے جا سکے یہاں سے۔ لیکن اگر آپ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ دیکھیں تو اس کے مطابق 2024 میں واشنگٹن میں پرتشدد جرائم کی جو شرح ہے وہ گزشتہ 30 برسوں کی کم ترین سطح پر ہے، لیکن جو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کہہ رہا ہے تو وہ بس اس نے اس کے مطابق ہی عمل کرنا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جھوٹے بیانات جو ہیں وہ بہت زیادہ آتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اور پروگرام میں اب رخ کرتے ہیں تھائی لینڈ کا، اور تھائی لینڈ کی جو آئینی عدالت ہے اس کی جانب سے چند روز قبل عہدے سے ہٹایا گیا تھا وزیر اعظم کو، خاتون وزیر اعظم جن کا نام ہے جی پائتونگ تران شناواتری، اور اب ان کی جگہ اپوزیشن جماعت انوتن چرنوراکل ملک کے نئے وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ اپوزیشن جماعت کے ہیں انوتن چرنوراتن، اور غیر ملکی جو خبر ایجنسی ہے اس کے مطابق تھائی لینڈ میں اپوزیشن جماعت کے یہ لیڈر انوتن چرنوراکل جو ہے یہ 311 ووٹ لے کر نئے وزیر اعظم بنے ہیں۔ 58 سال ان کی عمر ہے، اور انوتن جو ہیں وہ 2 سالوں میں تیسرے وزیر اعظم ہیں جنہیں پارلیمان نے سابق وزیر اعظم کی معطلی کے بعد منتخب کیا ہے۔ تو یہ کئی وزیر اعظموں کے آنے جانے کا سلسلہ یہاں پر چلتا رہتا ہے، اور گزشتہ مہینے کی بات ہے، ہم نے خبر میں بھی اپنے پروگرام میں بھی یہ خبر کور کی تھی کہ گزشتہ مہینے تھائی لینڈ کی جو آئینی عدالت ہے اس نے کمبوڈیا کے سابق رہنما کے ساتھ ایک فون کال کی آڈیو لیک ہونے کے معاملے پر معطل کر دیا گیا تھا۔ وزیر اعظم شناواتری کو عہدے سے برطرف کر دیا تھا، اور 2008 کے بعد اگر ہم تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو 2008 کے بعد شناواتری وہ 5ویں تھائی وزیر اعظم ہیں جنہیں عدالتی حکم پر عہدے سے ہٹایا گیا ہے۔ تو یہ یہاں پر جو ہے وہ تھائی لینڈ کا ایک طریقے سے یہ ایک رواج صاحب